والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وتعزروه وتوقروه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. لائق صدر احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایئر وائی کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا دل کمزور ہے اور ہر وقت کسی غیر مرئی چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے، خائف رہتے ہیں، خوف اور ڈر آپ کے دل پر مسلط رہتا ہے، غالب رہتا ہے، اور بالخصوص اکیلے میں تنہائی میں آپ کو بہت ڈر لگتا ہے، تو یہ ورد آپ لکھ لیجئے انشاءاللہ، اس پر عمل کیجئے، اس سے آپ کا خوف اور ڈر ختم ہو جائے گا۔ یا واحدو کا ورد، یا واحدو، اس کو 1000 مرتبہ اکیلے تنہائی میں کسی ایسے کمرے میں بیٹھ کے پڑھیں جہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو، اور جہاں آپ کو محسوس ہو کہ شاید ایسے کمرے میں اکیلے میں بیٹھ کر آپ کو ڈر لگے گا، تو کسی کمرے میں تنہائی میں یا واحدو کا ورد 1000 مرتبہ کیجئے، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، اور کوشش کریں کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ ابتداً یہ ورد آپ کریں، یا واحدو اول آخر درود شریف 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کو بھی تقویت ملے گی اور آپ کے دل سے خوف اور ڈر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ 3-4 ایپیسوڈ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ڈسکس کیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی روح ہے۔ یعنی اگر انسان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مجبور ہو کر کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تو تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ بھی کیسی محبت ہوئی کہ آپ لوگ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی اعضاء کی تعریف کرتے ہو، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تذکرہ ہوتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے جسم کا ذکر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے حسن پر نعتیں لکھتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی سجاوٹ کا تذکرہ کرتے ہو، تو یہ بہت زیادہ تذکرہ ہے، بہت زیادہ غلو ہے اور مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہو۔ تو ناظرین اکرام، اس حوالے سے میں عرض کروں، اگر کوئی جاہل شخص یہ بات کہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کوئی صاحب مطالعہ جس شخص کو قرآن کریم کی تفسیر یا قرآن کریم کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنے کا شوق ہو اور وہ مطالعہ بھی کرتا ہو، وہ اگر ایسا اعتراض کرے تو یہ انتہائی غیر معقول سی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم میں خلاق کائنات بار بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے اعضاء کا ذکر کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے بار بار قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، کہیں اللہ عز و جل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، کہیں فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ، کہیں اللہ عز و جل قرآن کریم میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ذکر فرماتا ہے، فرمایا نزلہ علی قلبک، کہیں اللہ عز و جل قرآن کریم میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا ذکر فرماتا ہے، فرمایا فإنما یسرناہ بلسانک، اللہ عز و جل قرآن کریم میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کا ذکر فرماتا ہے، فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اللہ عز و جل قرآن کریم میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کا ذکر فرماتا ہے، فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، محبوب کی کمر کا ذکر فرمایا، کہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا ذکر فرماتا ہے، سورہ انشراح میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا ذکر ارشاد فرمایا، کہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا ذکر فرمایا، فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اللہ عز و جل اپنے محبوب کے چہرے کا ذکر ارشاد فرما رہا ہے، اور کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب کے چہرے کی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے اور محبوب کے چہرے کے نور کی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے، کہیں محبوب کی زلفوں کا ذکر ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا سجا، اور کہیں خلاق کائنات قرآن کریم میں محبوب کریم کی ساری زندگی کی قسم ارشاد فرماتا ہے،
فرمایا لعمرک، محبوب تیری پوری زندگی کی قسم، تیری تمام عمر کی قسم، تیرے اٹھنے بیٹھنے کی قسم، تیرے سونے جاگنے کی قسم، تیری زندگی کی ہر ادا کی قسم، محبوب کریم تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے کلام کی قسم، تیری گفتگو کی قسم، محبوب کریم تیرے جلال کی قسم، تیرے جمال کی قسم، واللہ اللہ عز و جل ناظرین کرام بار بار قرآن کریم میں محبوب کریم کی اداؤں کی قسمیں ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لعمرک، محبوب تیری ساری زندگی کی قسم۔ اور کہیں اللہ عز و جل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتا ہے وقیلہ، محبوب تیرے کلام کی قسم، محبوب تیرے قول کی قسم۔ اور پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے بلد کی قسم۔ فرمایا محبوب میں قسم ارشاد فرماتا ہوں، قسم ارشاد فرماتا ہوں کعبۃ اللہ کی، قسم ارشاد فرماتا ہوں مکۃ المکرمہ کی۔ کس لیے قسم ارشاد فرماتا ہے؟ کعبۃ اللہ کی وجہ سے نہیں، حجر اسود کی وجہ سے نہیں، فقط صفا و مروہ کی وجہ سے نہیں، فقط جبل نور کی وجہ سے نہیں، فقط مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، ہر چند کہ ان کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن خلاق کائنات کیوں قسم ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب کریم میں مکۃ المکرمہ کی قسم اس لیے ارشاد فرما رہا ہوں کیونکہ مکۃ المکرمہ کی گلیوں کو تیری قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے، مکۃ المکرمہ میں تیرا قیام ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکۃ المکرمہ تیرا مولد ہے، مکۃ المکرمہ وہ شہر ہے جہاں تیرا میلاد ہوا ہے، محبوب تیرے میلاد کے شہر کی قسم۔ ناظرین کرام خلاق کائنات بار بار قرآن کریم میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعضاء کا ذکر بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے تو یہ غلو ہے، یہ مبالغہ آرائی ہے، تو ناظرین کرام یہ مخلوق کی سنت نہیں، یہ تو خود خدا کی سنت ہے، یہ تو خود اللہ عز و جل کی سنت ہے کہ اللہ عز و جل قرآن کریم میں بار بار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعضاء کا ذکر ارشاد فرما رہا ہے اور ذکر کر رہا ہے اور قسمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ ناظرین کرام اگر ہم غور کریں، کچھ لوگ پھر یہ مزید کچھ کویسچنز بھی آئے ہیں، کچھ سوالات اس حوالے سے ہیں کہ بار بار میں یہ کیوں کہتا ہوں، محبوب کی زلفوں کا ذکر بار بار کیوں کرتا ہوں، استقرار کے ساتھ کیوں کرتا ہوں، اور پھر اہل سنت والجماعہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نعت پڑھی جاتی ہے تو نعت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلو کیا جاتا ہے، مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے، یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہو گئی تم ہر اس چیز کا ذکر کرتے ہو، اور ہر وہ شے یا ہر وہ مخلوق، اور اگر نباتات، جمادات، حیوانات، شجرات جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل کر لیتے ہیں تم ان پر بھی پھر نعتیں لکھتے ہو، تم پھر ان کے بھی تذکرے کرتے ہو، تو یہ بہت زیادہ مبالغہ آ رہی ہے۔ محبت ہو لیکن حد میں رہ کر ہو، ہم بھی تو محبت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن تمہاری محبت ہمارے ذہن میں نہیں آتی، ہمارے ذہن کی حد بندیوں سے متجاوز ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کیا اس محبت کی کوئی اصل ہے۔ تو محبت کی اصل تو ہم نے قرآن و سنت سے ثابت کر دی، اور اس کے علاوہ قرآن کریم سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی اعضاء کا ذکر، اور نہ صرف یہ اللہ کی سنت ہے، ناظرین کرام صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی بار بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ بات واضح ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار سے یہ بات واضح ہے، جس پر انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم تفصیلی کلام کریں گے۔ یہاں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حد میں رہ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے، تو آج کی اس مختصر رفاقت میں ابھی جو آیہ قرآن جس کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم کرو، توقیر کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی تعظیم کرو، محبوب کا احترام کرو، توقیر کرو۔ اب یہ باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کی ایک خصوصیت ہے، ایک اسپیشیالٹی ہے، ایک خاصہ ہے کہ یہ مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے، ایگزاجریشن کا فائدہ دیتا ہے۔ اور امام مبرد نے اسی قرآن کریم کی اسی آیت کے تحت ارشاد فرمایا ہے ای تبالغوا فی تعظیمہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تعزروہ کا معنی کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں مبالغہ آرائی سے کام لو۔ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں تبالغون فی تعظیمہ، کہ اس آیہ قرآنیہ کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے وقیلا تبالغون فی تعظیمہ، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا جائے لیکن حد میں رہ کر ادب نہیں کرنا، کیونکہ مبالغہ کا معنی کیا ہے؟ ایگزاجریشن کا معنی کیا ہے؟ ایگزاجریشن کا مطلب یہ ہے حدود سے تجاوز کرنا، حدود سے آگے بڑھ کر کوئی کلام کرنا، حد سے تجاوز کرنے کو مبالغہ کہتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تعزروہ وتوقروہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو اور مبالغے کے ساتھ کرو، یعنی حد میں رہ کر احترام نہیں کرنا، حد میں رہ کر توقیر نہیں کرنی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لاؤ تو حدود سے تجاوز کر کے لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہوگا تو بے حد ہوگا، حد میں رہ کر نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم کلام کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام حد میں رہ کر کیا جائے۔ لیکن جب ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ناظرین کرام یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بے حد کیا کرتے تھے، اور ہر وہ چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جاتی اس کا بھی احترام کیا جاتا۔ ایک روایت سماعت فرما لیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، عن المسور بن مخرمة ومروان رضی اللہ تعالی عنہما قالا ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالله ما تنخم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه واذا امرهم ابتدروا امره واذا تودع قعدوا يقتتلون على وضوئه۔ سیدنا مسور بن مخرمہ و مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا وہ منظر، ان کے احترام اور ادب کا منظر جسے عروہ نے بیان کیا، کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ناک مبارک کی رطوبت پھینکتے، جب لعاب دہن پھینکتے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغم پھینکتے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ادب کا عالم یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر ملتے، اپنے جسم پر ملتے۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بلغم کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناک کی مبارک رطوبت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر ملتے اور اپنے جسم پر ملتے۔ اب اگر کوئی شخص کہے، آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ یہ حدود سے تجاوز کرنا ہے، تو آپ نے دین اسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے نہیں سیکھا، اور اگر آپ کا دین صحابہ کی تعلیمات کے خلاف ہے تو پھر آپ کا دین آپ کو مبارک ہو، کیونکہ ہمیں دین صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملا ہے۔ ہم تو دین پر عمل کریں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعلیمات کے مطابق، اور یہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے آداب ہیں، یہاں تک کہ جو چیز بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان دیکھتے جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی اس کا ادب کرتے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت تھی، اور کل بھی جو سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی گئی تھی وہ بھی صحیح بخاری کی روایت تھی، اور ایک اور مزید روایت جو متفقن علیہ ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حمار دراز گوش خچر تھا، اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر سے اترتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس خچر نے، اس حمار نے، اس دراز گوش نے پیشاب کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قریب کھڑے ہیں، اور دوسری جانب ایک منافق اور منافقوں کا امام عبداللہ بن ابی کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس خچر کے پیشاب کی اتنی بدبو ہے کہ اس نے میرے ناک کے نتنوں کو جلا دیا ہے، یعنی اس نے کہا کہ بہت بدبو ہے۔ اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کی توہین کی۔ اب دیکھیے، اس منافق نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست گستاخی نہیں کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست توہین نہیں کی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کی توہین کی ہے، بلکہ اس کے پیشاب کی بدبو کی توہین کی ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان کے لیے یہ کلام ناقابل برداشت تھا۔ آج کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی توہین کرے، میرے آقا کے قانون کی توہین کرے، میرے آقا کے لو کی توہین کرے، تو لوگ کہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، تعویلات کی جاتی ہیں اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوشت کے پیشاب کی توہین کی گئی، لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے منافق، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حمار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دراز گوشت کی خوشبو تجھ سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی صحابی یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کے پیشاب کی توہین کرے، ان کے لیے یہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر وہ چیز جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جاتی اس کا احترام کرتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومتے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، امام بخاری نے ادب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مدینہ المنورہ میں آئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فنقبل یدیہ وقدمیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا، اور صحابہ کی تو یہ تمنا ہوتی کہ موت کے وقت بھی آقا کے قدموں چومنا نصیب ہو جائے۔ سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، غزوہ احد میں سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہیں اور ان کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ فاصلے پر تھی اور مجھے
کسی فرد کی آواز آ رہی ہے، کراہنے کی آواز آ رہی ہے، میں قریب جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ غزوہ احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محب سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں ہیں اور آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قریب جا کے دیکھتی ہوں تو سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہیں، میں پانی پلاتی ہوں، لیکن ناظرین کرام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جب آخری سانسیں لے رہا ہو، جب اس دنیا سے جا رہا ہو، تو اس کی پیاس پانی سے نہیں بجھتی، اس کی پیاس دیدار مصطفیٰ سے بجھتی ہے۔ کہا وہ کچھ کہہ رہے تھے، ان کے لبوں کی جنبش کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب غور سے سنا تو سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ہے اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرما، ہے اللہ اپنے پیارے پر رحمتیں نازل فرما۔ موت کے وقت ناظرین کرام جب انسان نزع کی سختیوں میں مبتلا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہر چیز بھول جاتی ہے، رشتہ داروں کو انسان بھول جاتا ہے، اپنے والدین کو بھول جاتا ہے، لیکن جو آقا کا عاشق ہوتا ہے وہ موت کے وقت بھی کہتا ہے اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرما، درود و سلام کے گجرے نچھاور کر رہے ہیں۔ پھر مزید کہا، ہے کاش ہے کاش ہے کاش کہ اس وقت کوئی میرے محبوب کو بتائے کہ آقا آپ کا دیوانہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آپ کا غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جاتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عاشق زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے عاشق کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے عاشق کے قریب آ جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہے زیاد آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جو رخصت ہو رہی تھی گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز سن کر وہ لوٹ آتی ہے، آنکھیں کھولتے ہیں، چہرہ والضحیٰ دیکھتے ہیں، کونین کے والی خسرو خوباں سیاہ لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھتے ہیں اور زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں ناظرین، خوشی میں روتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہے میرے زیاد، ہے میرے دیوانے، ہے میرے عاشق، کوئی آخری تمنا، کوئی آخری خواہش؟ سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے۔ ابھی یہی جملہ کہا تو زبان کی حرکت بند ہو گئی، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ زیاد اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائے، پتہ نہیں ان کی خواہش کیا تھی، پتہ نہیں ان کی تمنا کیا تھی، ان کی آخری آرزو کیا تھی۔ ناظرین کرام زبان کی حرکت تو بند ہو جاتی ہے، لیکن سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بڑی مشکل سے اپنا جسم گھسیٹ کر میرے آقا کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، آقا کی قدم بوسی کرتے ہیں، آقا کے قدموں کو چومتے ہیں۔ زبان کی حرکت تو بند ہو گئی، لیکن اپنے عمل سے بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آخری تمنا یہی ہے کہ آپ کے قدموں میں موت آ جائے، آپ کے قدموں میں موت آ جائے۔ آقا کے قدموں کو چوم لیتے ہیں اور اس وقت جو ہی آقا کے قدموں کو چومتے ہیں، جو ہی اپنا جسم گھسیٹ کر آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، ناظرین کرام پھر اللہ عز و جل ان کی زبان کو حرکت دیتا ہے، پھر آخری جملہ کہتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پھر آخری جملہ جو امت مسلمہ کو پیغام ہے وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ۔ ہے ملت اسلامیہ، تم دنیا کی شہرت میں عروج دیکھتے ہو، تم اقتدار میں عروج پاتے ہو، تم حکومت میں، طاقت میں، قوت میں، عظمت، بلندی اور بلند پائیگی پاتے ہو، لیکن عاشق رسول کو قوت کہاں ملتی ہے؟ عاشق رسول کی کامیابی کہاں ہے؟ عاشق رسول کی کامیابی کہاں ہے؟ عاشق رسول کی کامرانی کہاں ہے؟ کہا تمہیں دنیا کے اقتدار میں کامرانی نظر آتی ہے، کامیابی نظر آتی ہے، لیکن فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم آج زیاد کامیاب ہو گیا ہے۔ اور زیاد کی کامیابی کیا ہے؟ زیاد کی کامیابی یہی ہے کہ اسے آقا کے قدموں میں موت نصیب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام یہ پیغام ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو بغیر حد کے محبت کرتے، بغیر کسی حد کے محبت کرتے، بے حد محبت کرتے۔ اور آج جو آپ کو حد میں رہ کر محبت کا سبق پڑھا رہا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ ایک ہی حد ہے، حضور کو اللہ نہیں کہنا اور اللہ کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ ادب میں جو کہو جائز ہے۔ یہی قرآن کا مزاج ہے، یہی شریعت کا مزاج ہے، یہی اسلام کا مزاج ہے، اور یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی خوبصورت تعلیم ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالی کل سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔